آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ یہ H.C. تھامسن کی 1895 میں لکھی گئی کتاب ہے دی چترال کیمپین۔ جی عام طور پر جب ہم تاریخ کی کتابیں دیکھتے ہیں تو وہ واقعات کے کئی سالوں بلکہ دہائیوں بعد لکھی جاتی ہیں۔ بالکل، ایک فاصلے سے، ٹھنڈے دماغ سے۔ لیکن یہ کتاب یہ اسی سال چھپی جس سال یہ واقعات ہوئے۔ یہ تاریخ سے زیادہ ایک لائیو رپورٹنگ کی طرح محسوس ہوتی ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ کتاب ایک ٹائم کیپسول کی طرح ہے۔ اسے لنڈن میں ولیم ہائنمین نے 1895 میں ہی شائع کر دیا تھا، جب چترال میں فوجی مہم کی گرد ابھی بیٹھی بھی نہیں تھی۔ تو یہ کسی مورخ کا تجزیہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک چشمدید گواہ کی تازہ ترین یادداشتیں ہیں، اور اس کی یہی فوری نوعیت اسے اتنا طاقتور اور دلچسپ بناتی ہیں۔ اور چشمدید گواہ بھی کوئی عام شخص نہیں، یہ کوئی فوجی آفیسر نہیں تھا جو اپنی ڈائری لکھ رہا ہو۔ جی نہیں، یہ ایک صحافی تھے، ایک مسافر، ہیری کرافرڈ تھامسن۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام شہری جو اپنے کاروبار کے سلسلے میں ہندوستان آیا تھا، وہ اچانک ہمالیہ کے ایک خطرناک فوجی محاذ پر کیا کر رہا تھا؟ یہی تو کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ آئیے ذرا اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جس کی نظروں سے ہم یہ سب دیکھنے والے ہیں۔ یہ واقعی ایک عجیب اتفاق ہے۔ تھامسن اپنے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ وہ 15 مارچ کو اپنے ذاتی کام سے بمبئی پہنچے۔ اچھا؟ اور وہاں اترتے ہی انہیں خبر ملی کہ شمال میں چترال نامی ایک دور دراز ریاست میں برطانوی گیریزن کا محاصرہ ہو گیا ہے، اور اسے بچانے کے لیے ایک بڑی فوجی مہم بھیجی جا رہی ہے۔ تو بس خبر سن کر انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ ان کے لیے یہ ایک موقع تھا جسے وہ گنوا نہیں سکتے تھے۔ ایک منٹ رکیے، یہ بات کچھ عجیب ہے۔ ایک شخص اپنے کاروبار کے لیے ہندوستان آتا ہے اور اچانک ایک فوجی مہم پر پریس رپورٹر بن کر چلا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف موقع کی تلاش میں تھے۔ سرحدی آزاد زندگی اور پٹھانوں کے کلچر نے انہیں بہت متاثر کیا تھا۔ اور یہ دلچسپی صرف ثقافت تک محدود نہیں تھی، وہ تاریخ کے دیوانے تھے۔ تاریخ کے؟ کس طرح کی تاریخ میں دلچسپی تھی انہیں؟ گہری دلچسپی۔ وہ پشاور کی وادی میں موجود بدھ مت اور عام سکندر اعظم کے دور کے یونانی بدھ مت کے آثار قدیمہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی وہ صرف کہانیاں نہیں سنتے تھے، خود تحقیق بھی کرتے تھے۔ بالکل، اور یہ صرف کتابی باتیں نہیں تھیں۔ وہ خود سرحد پار کر کے رانی گھاٹ کے تباہ شدہ شہر گئے جسے قدیم زمانے کا اورنوس سمجھا جاتا تھا۔ اورنوس، یہ نام تو سنا ہے، لیکن اس کی خاص بات کیا تھی؟ یہ کوئی عام کھنڈر تو نہیں لگتا۔ بالکل نہیں، یہ وہ ناقابل تسخیر سمجھا جانے والا پہاڑی قلعہ تھا جسے فتح کرنا سکندر اعظم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ واقعی؟ جی، تاریخ کی سب سے مشکل فوجی مہمات میں سے ایک تھی۔ تھامسن کا وہاں جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف خبروں کی تلاش میں نہیں تھے، بلکہ وہ خود کو تاریخ کے ان عظیم کرداروں کے نقش قدم پر دیکھ رہے تھے۔ تو یہ پس منظر سمجھنے کے بعد ان کا وہ فیصلہ زیادہ معنی خیز لگتا ہے جس کا ذکر وہ دیباچے میں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ارادہ اس مہم کی تاریخ لکھنا نہیں بلکہ اس کی کہانی سنانا ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا ہے نا؟ بہت بڑا۔ اور یہ ہمیں 19ویں صدی کے برطانوی قارئین کے ذہنیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ دیکھیں، تھامسن ایک صحافی کے طور پر اپنے قاری کو سمجھ رہے تھے۔ اچھا۔ 1895 کا عام برطانوی شہری فوجی حکمت عملی یا سیاسی معاہدوں کی خشک تفصیلات میں شاید اتنی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ وہ کہانیاں سننا چاہتا تھا۔ بالکل، وہ سلطنت کے دور دراز پراسرار کونوں میں بہادری اور مہمجوئی کی کہانیاں پڑھنا چاہتا تھا۔ تھامسن جانتے تھے کہ کہانی بکتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف سنسنی پیدا کرنا چاہتے تھے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، صرف سنسنی نہیں، میرے خیال میں ان کا مقصد تجربے کو بیان کرنا تھا۔ وہ قاری کو اپنے ساتھ اس سفر پہ لے جانا چاہتے تھے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف متنازع سیاسی اور تصویراتی سوالات کا اتنا ہی ذکر کیا ہے جتنا کہانی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ان کی اصل تحریک، جیسا کہ وہ خود لکھتے ہیں، سوات کو دیکھنے کی خواہش تھی۔ سوات؟ جی، ایک ایسی جگہ جسے وہ بند ملک کہتے ہیں۔ بند ملک؟ یہ الفاظ ہی کتنے پراسرار ہیں۔ مطلب صدیوں تک کسی یورپی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی؟ بالکل۔ سوات، جسے قدیم زمانے میں اوڈیانا کہا جاتا تھا، یورپیوں کے لیے ایک معمہ تھا۔
تھامسن لکھتے ہیں کہ وہ اکثر مردان سے ان پہاڑیوں کو حسرت سے دیکھتے تھے جو وادی سوات کو باقی دنیا سے الگ کرتی تھیں۔ اور سوات کے لوگوں نے صدیوں تک اپنی اس تنہائی کو قائم رکھا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا وہ صرف باہر کی دنیا سے ڈرتے تھے؟ تھامسن کے مطابق اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک، ان کا شدید مذہبی جوش، اور دوسرا غیر ملکیوں سے شدید نفرت اور آپ کہہ سکتے ہیں عدم اعتماد۔ اچھا، وہ اپنے ملک سے گہری محبت کرتے تھے اور انہیں لگتا تھا کہ کوئی بھی بیرونی مداخلت ان کی آزادی اور طرز زندگی کو تباہ کر دے گی۔ ان کا فخر تھا کہ ان کا پردہ کبھی نہیں اٹھایا گیا۔ یہ پردہ کی تشبیہ بہت طاقتور ہے۔ یہ صرف ایک جغرافیائی رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ ایک ثقافتی اور نفسیاتی دیوار تھی۔ بالکل۔ اور یہ فوجی مہم تھامسن کے لیے اس پردے کو اٹھانے کا ایک موقع تھی، ایک ایسی دنیا میں جھانکنے کا موقع جو اب تک ممنوع تھی۔ جی۔ اور انہوں نے جو کچھ دیکھا اسے صرف الفاظ میں ہی بیان نہیں کیا، کتاب میں تصاویر بھی ہیں۔ ہاں، 59 تصویریں، منصوبے اور نقشے۔ آج ہمارے لیے یہ عام بات ہے، لیکن 1895 میں سوچئے جب فوٹوگرافی ابھی نئی نئی تھی، یہ لوگوں کے لیے ایک دوسری دنیا کی کھڑکی کی طرح تھا۔ دور دراز پہاڑوں میں لڑتے ہوئے فوجیوں، مقامی قبائلی رہنماؤں اور برف پوش دروں کی تصاویر دیکھنا ایک بہت بڑا تجربہ ہوگا۔ اور وہ ان تصاویر کا کریڈٹ بھی دیتے ہیں جو ان کی صحافتی دیانتداری کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، وہ بتاتے ہیں کہ سوات اور دیر کی تصاویر FE ڈیمسٹر نے فراہم کی، جو انڈین ٹیلی گراف ڈپارٹمنٹ کے تھے۔ ٹیلی گراف ڈپارٹمنٹ؟ جی، اور یہ اپنے آپ میں ایک کہانی ہے۔ وہ اس فوجی مہم کے ساتھ چترال تک ٹیلی گراف کی لائن بچھا رہے تھے۔ یعنی ایک طرف تلواریں اور بندوقیں چل رہی تھیں اور دوسری طرف ٹیلی گراف کے کھمبے لگائے جا رہے تھے۔ یہی تو نوآبادیاتی دور کی حقیقت تھی، جدیدیت اور قدیم روایات کا ٹکراؤ۔ صحیح۔ اس کے علاوہ چترال اور یاسین کی تصاویر لیفٹیننٹ بینن نے دیں، جو کشمیر امپیریل سروس ٹروپس کے ساتھ تھے۔ لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ مسز منڈیگیمری ہنٹر کی بنائی ہوئی واٹر کلر پینٹنگز ہیں۔ پینٹنگز؟ فوجی مہم کی کتاب میں؟ ہاں، اور یہ پینٹنگز جرنیلوں یا لڑائیوں کی نہیں بلکہ بلتی اور کشمیری کلیوں کی ہیں۔ اچھا، پورٹرز کی؟ جی، وہ لوگ جو اس پوری مہم کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھا کر پہاڑوں پر چڑھ رہے تھے۔ ان پینٹنگز کو شامل کرنا ظاہر کرتا ہے کہ تھامسن صرف بڑی تصویر میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، وہ اس مہم کے انسانی پہلو کو بھی دکھانا چاہتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات اس کتاب کو ایک عام فوجی تاریخ سے کہیں زیادہ گہرا بنا دیتی ہیں۔ بالکل۔ اور انہوں نے مقامی ثقافت کو سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے۔ کتاب میں افغان کہاوتوں کا بھی ذکر ہے۔ جی، یہ ایک اور پرت کا اضافہ کرتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہوں، یہ لوگ صرف ہمارے دشمن نہیں ہیں، ان کی اپنی دانش ہے، اپنا عالمی نظریہ ہے۔ صحیح۔ یہ تمام عناصر مل کر ایک بھرپور تصویر پیش کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سب پس منظر تو سمجھ آ گیا۔ ایک مہم جو صحافی، ایک پراسرار بند ملک اور تاریخ کو ریکارڈ کرنے کا ایک نیا طریقہ۔ لیکن اصل کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ وہ کیا چنگاری تھی جس سے یہ آگ بھڑکی؟ اس کا جواب کتاب کے مندرجات میں پہلے باب کے عنوان سے ہی مل جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ چترال کے سیاست، نظام الملک کا قتل۔ اوہ! چترال کے حکمران مہتر نظام الملک کو قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک سیاسی زلزلہ تھا۔ اور اس بحران کا تعلق صرف چترال کی اندرونی سیاست سے نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ کیا یہ اس وقت روس اور برطانیہ کی اس بڑی کشمکش کا حصہ تھا جسے دی گریٹ گیم کہا جاتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے۔ چترال ہمالیہ میں ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک مقام پر تھا۔ پامیر کے پہاڑوں کے قریب؟ جی، جہاں برطانوی ہندوستان کی سرحدیں روسی اور چینی سلطنتوں سے ملتی تھیں۔ برطانیہ کو ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ روس شمال سے ہندوستان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو چترال ایک بفر زون کی طرح تھا؟ بالکل، ایک چھوٹا سا غیر مستحکم لیکن اہم مہرہ اس بڑی شطرنج کی بساط پر۔ تو جب وہاں کے حکمران کو قتل کیا گیا تو اقتدار کی ایک خونی جنگ شروع ہو گئی۔ اس افراتفری میں ایک برطانوی ایجنٹ سر جارج رابرٹسن اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی فوجی ٹکڑی چترال کے قلعے میں پھنس گئی۔ ان کا محاصرہ کر لیا گیا؟ جی، اور برطانیہ کے لیے یہ صرف چند فوجیوں کی جان کا سوال نہیں تھا، یہ وقار اور اثر و رسوخ کا سوال تھا۔ اچھا؟ اگر وہ اپنے لوگوں کو نہیں بچا پاتے تو یہ روس کے لیے ایک اشارہ ہوتا کہ برطانیہ اس خطے میں کمزور ہے۔
تو ایک چھوٹے سے قلعے کا محاصرہ اچانک ایک بین الاقوامی مسئلہ بن گیا، جی ہاں، اور اسی محصور گیریزن کو بچانے کے لیے برطانوی فوج کو سوات اور باجوڑ کے ان بند علاقوں میں داخل ہونا پڑا۔ وہی علاقے جنہیں دیکھنے کا تھامسن کو اتنا شوق تھا۔ تو ان کے لیے تو یہ خواب کے پورا ہونے جیسا تھا۔ جی ہاں، یہی وہ ڈرامائی آغاز ہے جو تھامسن جیسے کہانی سنانے والے کے لیے بہترین مواد فراہم کرتا ہے۔ قتل، اقتدار کی کشمکش اور ایک عالمی طاقت کی مداخلت۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو ایک صحافی کی نظر سے لکھی گئی ہے، نہ کہ کسی جنرل کی، اور وہ بھی واقعات کے فوراً بعد۔ یہ ایک ذاتی داستان ہے، ایک ایسی مہم جوئی کا احوال جو ایک ممنوعہ علاقے میں کی گئی، اور ساتھ ہی یہ ایک قیمتی تاریخی دستاویز ہے۔ بالکل، یہ کتاب ہمیں شمال مغربی سرحد پر اس تنازع پر ایک مخصوص ذاتی اور فوری برطانوی نقطہ نظر فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا دریچہ ہے جو ہمیں نہ صرف واقعات کو دیکھنے دیتا ہے بلکہ اس شخص کے ذہن کو بھی سمجھنے میں مدد دیتا ہے جو ان کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس کا تجسس، اس کے تعصبات، اس کی حیرت، یہ سب اس داستان کا لازمی حصہ ہیں۔ اب جب ہم اگلے مرحلے میں پہلے باب کا جائزہ لیں گے تو ایک سوال ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ تھامسن کی یہ کہانی جو انہوں نے ایک خاص مقصد اور ایک خاص سامعین کے لیے لکھی، ایک خالص فوجی تاریخ سے کس طرح مختلف ہو سکتی ہے؟ ایک مسافر اور صحافی جو خود کو سکندر کے نقش قدم پر دیکھ رہا ہے، وہ کن تفصیلات، کن تعصبات اور کن انسانی لمحات کو قید کر سکتا ہے جو شاید ایک جنرل کی سرکاری رپورٹ میں ہمیشہ کے لیے کھو جائیں۔